اللہ تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ساری عبادتوں کی قبولیت کا جو مدار ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہمارے نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، ہم کچھ بھی کریں اس کی قبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو آپ کی ساری عبادتیں مقبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر کسی بھی نیک عمل کا حال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایک سے ایک چیزیں ڈال کر لذیذ حلوہ بنائے اور اس میں چٹکی بھر وہ زہر ملا دے، تو کوئی بھی دانشمند انسان اس حلوے کو کھائے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر حلوے کے ساتھ جو اچھی چیز ہے زہر ملا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلا تمثیل جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر ایمان نہیں اور کفر کا زہر اس کے اندر ڈال دیا گیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ بے عمل کے جنت میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے، بلکہ بے عمل نہیں بد عمل کے بھی جنت میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن بے ایمان کے جنت میں جانے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ اگر کوئی بے ایمان کے جنت میں جانے کی امید کرے گا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ جب کسی کا خاتمہ کفر پر ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی بے ایمان مرے گا اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی بڑے خاندان کا فرد ہو، اگرچہ وہ کتنے ہی عظیم خاندان کا فرد ہو، اس کے لیے جنت نہیں۔ اگر نبی کا سگا چچا بھی ہے آزر کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے آزر، اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ابو لہب وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ وجہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ابو لہب پیدا مکے میں ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے، یعنی رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ اور ابو لہب کے باپ عبد المطلب جو ہیں، یہ ابو لہب کے والد عبد المطلب اور رسول اللہ کے والد عبداللہ، گویا کہ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے، جیسے ابو لہب کے باپ عبد المطلب ہے ویسے ہی عبداللہ کے والد بھی عبد المطلب ہے جو ہمارے رسول کے والد ہیں۔ آپ غور فرمائیں، اتنا قریبی رشتہ ہو کر بھی قرآن اس کے بارے میں کہہ چکا تبت یدا ابی لہب۔ اسی لیے حضور محدث اعظم کی چوچویں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فصل ایمان پہ ہے، فصل نسب بھی موقوف۔ بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اگر ایمان ہے تو نسب بھی معتبر ہے، اور ایمان نہیں ہے تو نسب بھی کام نہیں آئے گا۔ تو ایمان بڑی چیز ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں ایک وقت کی نماز بھی اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا، ایک مرتبہ بھی الحمدللہ کہنے کا موقع نہیں ملا، ایک بندہ ایسا ہے اس نے ابھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی آنکھیں اسی وقت موت کی وجہ سے بند ہو گئی۔ کلمہ پڑھا، نہ بھی کوئی نماز کا وقت آیا، نہ زکوٰۃ دے سکا، نہ حج کر سکا،
پھر بھی بزرگان دین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، امت کا اس پر اجماع ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے سچے دل سے ایمان لایا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ اب ساری چیزوں کا مدار ایمان پر ہے، تو ایمان بھی تو کسی چیز پر ٹکا ہوا ہے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر ایمان نصیب ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے رسول سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنا شروع کر دے، یعنی اس کی محبت اس طرح کی ہو، اس کا عشق رسول اس طرح کا ہو، اس کا جذبہ عشق رسول اس انداز کا ہو کہ لوگ اس کی ادائیں دیکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس پر ایک ہی کیفیت طاری ہو محبت رسول کی، لوگ کہیں یہ دیوانہ تو نہیں ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں، میرے عشق میں جسے دیوانہ کہا جائے تب انسان کا عشق، انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ عشق کی وجہ سے کوئی دیوانہ کہا جائے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ عشق رسول جان ایمان ہے، ایمان کا ایمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بار بار اہل سنت و جماعت کے منبر سے عشق رسول کی دعوت دی جاتی ہے، محبت رسول کی دعوت دی جاتی ہے۔ لوگ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ آخر یہ اس کے سوا کوئی اور بات بھی ہے، اس کے سوا کوئی اور عنوان بھی ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، واللہ اس کے سوا کوئی عنوان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہی عنوان ہے، اسی پر جو ہے وہ توحید کی قبولیت کا انحصار ہے، یہی عنوان ہے، اس پر نجات کا انحصار ہے، یہی عنوان ہے، اس پر قرب الہی کا انحصار ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور آپ کیا، ہم تو گنہگار لوگ ہیں اور بال بال گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہے، لیکن وہ معصوم لوگ جنہوں نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا، ان لوگوں کو بھی عشق رسول کی دعوت دی گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے تمہاری نگاہیں، تمہاری بصارت جتنی قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ اے موسیٰ کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے زبان سے تمہارا کلام جتنے قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے تمہاری جان جتنی زیادہ قریب ہے اس سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے مولا میں کیوں ایسا نہ چاہوں گا، میں تو ضرور ایسا چاہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں اور تم کو اپنے سے قریب کر لوں تو اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرو جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا آخر وہ کون ہے جس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ آمنہ کا لال ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے محمد رسول اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا موسیٰ اگر کوئی ان سے محبت نہیں کرے گا تو چاہے وہ کوئی ہو میں اس کو جہنم کی آگ میں جلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اسی لیے خطبے میں جو آپ خطبہ رضویہ پڑھا جاتا ہے ایک حدیث پاک تلاوت کی جاتی ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت رسول کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ انبیاء کو ان کی محبت کی دعوت دی گئی، رسولوں کو ان کی محبت کی دعوت دی گئی، فرشتوں کو ان کی محبت کی دعوت دی گئی، اس لیے ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم پر ان کی محبت فرض ہے۔ تمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے محبت رسول۔ اور جب یہ محبت
بہت زیادہ شدت پکڑ جاتی ہے، جب اس محبت میں تلاطم پیدا ہوتا ہے، جب اس محبت میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب یہ محبت اپنی معراج کو پہنچتی ہے تو اسی محبت کو عشق کہہ دیتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ذرا تمہید، تھوڑی لمبی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو محبت میں اور عشق میں فرق ہے، اور ہمیں رسول اللہ سے محبت کا حکم صرف نہیں ہے بلکہ عشق کا حکم ہے، اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت کیسی ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کا بھی خیال کرتا ہے اور اپنے آپ کا بھی خیال کرتا ہے، محبوب کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی خیال کرتا ہے، محبوب کا بھی خیال کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن جب عشق ہوتا ہے تو انسان کو اپنا خیال ہی نہیں رہ جاتا، وہ صرف محبوب کا خیال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر بڑی پیاری بات عارف رومی حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ معراج پر تشریف لے گئے اور آپ سدرہ پر پہنچے تو سدرہ پر پہنچ کر آپ نے جناب جبریل سے کہا تھا، جبریل چلو آگے چلتے ہیں، تو جبریل نے عرض کی تھی آقا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اب میں آگے نہیں جاؤں گا، اگر میں جاؤں گا تو اللہ کے جلال سے، اس کے انوار سے میں جل جاؤں گا، اللہ کے انوار سے میں جل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے، فرشتے کے پاس محبت کا جذبہ ہے، فرشتے کے پاس عشق کا جذبہ نہیں، اس لیے کہ عشق کے لیے دل چاہیے، اور اللہ نے دل عشق والا صرف حضرت انسان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے انسان کو دل عطا فرمایا۔ یہ بار بنے تھے تو فرشتوں کو لے جا کر کے یہی بکواس کرتا تھا، اس میں کچھ نہیں ہے کہ پورے جسم میں جگہ جگہ سوراخ ہے، اگر یہ زیادہ کھا لے گا تو بھی چل نہ سکے گا، اور کھانا نہیں ملے گا تو بھی گر پڑے گا، لیکن اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے اور وہی پیٹی پر میری نظر نہیں جاتی، ہو سکتا اس کی افضلیت اور اشرفیت کا راز یہی اس کے پیٹی ہو جہاں پر میری نظر نہیں جاتی۔ ہاں اس نے سچ کہا تھا، جھوٹے نے سچ کہا تھا، اسی پیٹی کو دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، جس سے عشق ہوتا ہے تو ساری مخلوق محبت کر سکتی ہے، عشق کوئی نہیں کر سکتا، عشق صرف حضرت انسان کی شان ہے۔ تو جبریل نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ آقا میں آگے نہیں آ سکتا ورنہ جل جاؤں گا۔ عارف رومی کہتے ہیں اگر جبریل کی جگہ وہاں بلال و اویس ہوتے، اگر جبریل کی جگہ وہاں بلال و اویس ہوتے تو جل جانا گوارا کرتے، مگر محبوب کو نہ کہنا گوارا نہیں کرتے، محبوب کو نہ نہیں کہتے۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق والوں کی شان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور ہمیں عشق کرنے کا حکم دیا گیا۔ اپنے ماں باپ سے زیادہ آمنہ کے لال سے عشق کرو، اپنی اولاد سے زیادہ آمنہ کے لال سے عشق کرو، اپنی جان سے زیادہ آمنہ کے لال سے عشق کرو، تبھی ہوگا ایمان، اور اس کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، جس شخصیت پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ہے وہ شخصیت ہے عشق و محبت کی بڑی عظیم ہستی، عشق و محبت کی کائنات کی بڑی عظیم ہستی، بلکہ ان کو اپنے زمانے کا عشق و محبت کا امام کہیں تو یہ کوئی بیجا نہیں ہوگا۔ اسی ہستی کو دنیا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آج میری پوری گفتگو کا مجھے حکم ہے کہ میں ان کی زندگی پر کچھ گفتگو کروں۔ یہ بلال کون ہے؟ کہنے کو تو حبشی ہے، اور اکثر کتابوں میں ان کی سیرت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ان کا رنگ جو ہے وہ گورا نہیں تھا۔ اب آپ ادب کے دائرے میں سمجھتے جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ان کا رنگ بہت گورا نہیں تھا، وجود ان کا دبلا پتلا تھا، ہونٹ ان کے موٹے موٹے تھے، دانت ان کے بڑے بڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان کا حلیہ ہے، اگرچہ پیدا مکے میں ہوئے تھے، ان کی پیدائش کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن پیدا مکے میں ہوئے تھے، حبشی نسل تھے، مگر اللہ اکبر ان کی ایک چیز تھی، ان کے عشق رسول نے ان کو اس
مقام پر پہنچایا کہ عرب کے لوگ بھی ان کو سیدنا بلال کہتے تھے. فاروق اعظم جیسی ہستی، عمر ابن خطاب جیسی ہستی جلدی سے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. وہ بھی جب بلال کو پکارتے تو بلال کہہ کر نہیں پکارتے، سیدنا بلال کہہ کے پکارتے، ہمارا سردار بلال کہہ کر پکارتے. آپ اندازہ فرمائیں آخر ایک ایسا رنگ کا انسان جس کا رنگ بہت زیادہ دیکھنے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بہت زیادہ حسن و جمال والا تو نہیں ہے، ہونٹ بہت زیادہ جو ہے حسن و جمال کے دائرے میں کو تو بیان نہیں کرتے، لیکن اللہ اکبر آخر وہ کون سا وصف تھا جس نے بلال کو اتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا. اللہ اکبر. ان کی بلندی کا عالم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں جنت جن کی مشتاق ہیں، جنت کو جن کا شوق ہے، جنت کو جن کا اشتیاق ہے، وہ 3 لوگ ہیں. اللہ اکبر. پوری کائنات جنت کے شوق میں تڑپ رہی ہے، پوری کائنات جنت کے شوق میں بلک رہی ہے. علماء کی 5 وقت کی نمازوں میں دعا جنت ہے، اولیاء کی 5 وقت کی نمازوں کی دعا جنت ہے، اہل اللہ کے 5 وقت کی نمازوں کی دعا جنت ہے. رات کی آخری پہر میں گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے جنت کے لیے. سب کو جنت کا شوق ہے، لیکن اللہ کے حبیب مالک جنت فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت جس کی شوقین ہے، جنت جن کی مشتاق ہے. آقا فرماتے ہیں علی وہ ہیں جنت جس کی مشتاق ہے، سلمان فارسی وہ ہے جنت جس کی مشتاق ہے، اور بلال حبشی وہ ہے جنت جس کی مشتاق ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے السابقون السابقون. سورہ واقعہ کی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے. ان کا مرتبہ ایسا ہے کس نے بیان کیا؟ کوئی بیان نہیں کر سکتا. حضور فرماتے ہیں سبقت لے جانے والے 4 ہیں. آقا فرماتے ہیں سبقت لے جانے والے 4 ہیں. عرب میں جو سبقت لے گیا اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. حضور خود فرما رہے ہیں توجہ کریں شان بلال کیا ہے، آقا کی یاروں کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں پوری کائنات میں سبقت لے جانے والے یعنی آگے بڑھ جانے والے 4 ہیں. اللہ اکبر. عرب کی زمین پر جس کو سبقت لے جانے کا شرف ملا، آقا فرماتے وہ کون ہے؟ تمہارے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ ہے. فرمایا فارس میں جو سبقت لے گیا وہ سلمان فارسی ہے، وہ سلمان فارسی ہے. روم میں جو سبقت لے گیا وہ صہیب رومی ہے، اور حبشہ میں جو سبقت لے گیا وہ بلال حبشی ہے. آقا فرماتے ہیں رات جب میں جنت کی سیر کو گیا تو میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا. بلال چل رہے تھے میرے آگے آگے جنت میں. میں نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ میں نے اپنے آگے تجھے جنت میں دیکھا. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے. صوفیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے رسول جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول سے بھی پہلے کوئی جنت میں جائے گا تو اس کو بلال حبشی کہتے ہیں، اس کو بلال حبشی کہتے ہیں. وہ کیسے ہوگا؟ حضور جس سواری پر سوار ہوں گے صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس سواری کی نکیل بلال حبشی کے ہاتھوں میں ہوگی. بلال غلام بن کر آگے آگے جائیں گے، مصطفیٰ جان رحمت امام بن کر پیچھے پیچھے جائیں گے. عشق کیسا عظیم سرمایہ ہے، عشق کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ اکبر عشق انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. وقت میں گنجائش بہت کم ہے، اس لیے وقت کی نزاکت کو دیکھ کر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتی، ورنہ بلال حبشی کا عنوان اپنے اندر بہت جو وہ طوالت رکھتا ہے، بہت لمبا عنوان ہے. یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں ہے. ان کے باپ بھی غلام تھے، کہا جاتا ہے رباح جن کا نام تھا وہ بھی غلام تھے. ان کی امی بھی جو ہے وہ غلامی میں زندگی گزار رہی تھی، اور سیدنا بلال حبشی کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے عبداللہ ابن جدعان کے گھر. اسی یہی مالک تھا
پہلا مالک جناب بلال حبشی کا، اور پھر بلال حبشی کا کام تھا، بڑے محنتی آدمی تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بلال بہت محنت کر سکتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں کچھ ریاستوں کے لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بہت زیادہ اپنے یہاں کام پہ رکھتے ہیں کہ یار یہ محنتی لوگ ہیں۔ ایسے ہی حبشہ کے لوگ بڑے محنتی ہوتے تھے، تو لوگ زیادہ تر ترجیح کام کے حوالے سے حبشہ والوں کو دیا کرتے تھے۔ تو بلال حبشی جو ہے عبداللہ ابن جدعان کی جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے ایک دن صدیق اکبر کے ساتھ، اللہ اکبر، ایک جنگل میں جلوگر تھے۔ اس جنگل میں جلوگر تھے تو اس وقت بلال بکریاں چرا رہے تھے۔ ابھی تک بلال نے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ جہاں آرا نہیں دیکھا تھا۔ جنگل میں اللہ کے رسول صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، بلال بکریاں چرا رہے ہیں۔ ایسے میں میرے آقا علیہ السلام کی نظر بلال پہ پڑتی ہے۔ حضور تو جان گئے کہ ہے کون، سعادت مندوں کو میرے آقا جانتے ہیں، بدبختوں کو بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ نظر پڑی، جان گئے۔ بلال کی نظریں چار ہوئی، سرکار نے فرمایا ادھر آؤ۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جنگل میں بھوک لگی ہے، کیا تم اپنی بکریوں کا دودھ دو سکتے ہو؟ کہا میرے مالک نے ایک بکری پر مجھے اختیار دیا ہے کہ اس کا دودھ دو کر کے میں پی سکتا ہوں، اپنے حصے کا دودھ میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے کہ اس بکری میں اتنا ہی دودھ نکلتا ہے کہ ایک آدمی پی سکے۔ تو چونکہ آپ مجھے چہرے سے بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں، بڑے پرنور معلوم ہوتے ہیں، دل آپ کی طرف کھنچتا ہے۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، میرے آقا کا حسن تھا ہی ایسا، جو دیکھتا تھا وہ فدا ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ شیدا ہو جاتا تھا۔ ارے اس سے بڑی بات کیا، اللہ نے سب کو بنایا اور سب کو بنا کر غلاموں کے کھانے میں رکھا، لیکن جب ان کو بنایا تو ان کو محبوب بنایا، ان کو محبوب، سب کو بنایا، سب کو بنایا، کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے سب کو بنایا، کسی کو اپنے لیے نہیں بنایا، جس کو اپنے لیے بنایا اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے جس کو اپنے لیے بنایا ہوگا اس میں کمی کیا رکھی ہوگی؟ اللہ نے جس کو اپنے لیے بنایا ہوگا اس میں کمی کیا رکھی ہوگی؟ آج پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے خلاف گستاخیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل پڑا ہے، اور آج اس وقت امت کے لیے ضروری ہے ناموس مصطفیٰ کو تحفظ فراہم کرے، حضور کی حرمت کو، حضور کی عزت کو تحفظ فراہم کریں۔ لیکن ہم دکھ اور درد کے ساتھ کہتے ہیں حضور کی عزت اور ناموس کو ہم کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہر باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا مجھ سے محبت کرے، ہر پیر کی خواہش ہے اللہ ماشاءاللہ کہ مرید مجھ سے محبت کرے، استاد کی تمنا ہے کہ شاگرد مجھ سے محبت کرے۔ میں کہتا ہوں اب اپنے سے محبت کروانے کا وقت نہیں ہے، نہ کبھی تھا۔ سب مل کر کوشش کرو کہ پوری کائنات مل کر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرے، جس سے خدا محبت کرتا ہے ان کی محبت کے پرچار کرو۔ سب پہ محنت کرنے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر پہ محنت کرو۔ ہماری محفلوں کا، ہر محفلوں کا عنوان بن جائے ذکر مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میت ہو تو ذکر مصطفیٰ ہو، ختنہ کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ ہو، شادیوں کی محفل ہو تو ذکر مصطفیٰ ہو، غرض کے گلی گلی کوچے کوچے مصطفیٰ کریم کے اتنے ڈنکے بجا دو کہ بچہ بچہ مصطفیٰ جان رحمت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آج سے ایک صدی پہلے یہی ہوتا تھا کہ شادی ہو تو نبی کا ذکر، ختنہ ہو تو نبی کا ذکر، میت ہو تو نبی کا ذکر۔ ہماری محفلوں میں ہر جگہ نبی نبی تھے، لیکن بعد میں ہم نے حضور کا عنوان چھوڑ دیا، اور حضور کا عنوان چھوڑ کر ہم ٹیڑے ترچے راستوں پر جانے لگے۔ آج کیا ہو گیا؟ رسول اللہ کو کون جانتا ہے؟ آپ کہیں گے، آپ مجھ پہ غصہ بھی ہوں گے، آپ کو حق ہے، لیکن اگر میں حق کہہ رہا ہوں
قبول کرنا. غلط کہہ رہا ہوں کھرڈی میں رہوں گا جب تک, مجھ سے بات کرنا, جو چاہو یہی بات کر سکتے ہو, مجھے کوئی برا نہیں لگے گا, یہی ٹوک سکتے ہو, جل سے چلتے ہوئے ٹوک سکتے ہو, برا نہیں لگے گا. ایک بات کہتا ہوں, رسول اللہ کے ماں باپ کا نام کیا ہے کیا ہر مسلمان کو پتا ہے؟ حضور کی بیٹیاں شہزادیاں کتنی تھی ہر مسلمان کو پتا ہے. حضور کے شہزادے کتنے تھے ان کے نام کیا مسلمان کو پتا ہے. حضور کی بیویاں کتنی تھی ان کے نام کیا ہر مسلمان کو پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. ایک بات اگر کہوں, چیلنج سے کہتا ہوں, اگر حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام پوچھ لوں, انگلیوں پہ گن سکتے, کوئی نہیں بتا پائے گا. بتا پائیں گے کیا ہے ابو بکر صدیق کا اصلی نام؟ اگر دلوں میں ایمان ہے تو اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو, جو رسول اللہ پہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی ہستی ہے ان کا نام ہمیں نہیں پتا. ہم رسول اللہ کی عزت کو تحفظ دے سکیں گے؟ دین کے معاملے میں کتنے پیچھے ہیں. صدیق اکبر, ان کا اصلی نام نہیں معلوم, لیکن میں بتا بھی دوں گا, چھپانے کے لیے نہیں آیا, صرف احساس دلانا چاہتا تھا. ان کا اصلی نام ہے عبداللہ ابن عثمان. کیا نام ہے نا؟ آپ کو حیرت ہوئی نا, ہے نا؟ ابھی تک ابو قحافہ کا بیٹا ہی سنتے رہے, لیکن ابو قحافہ بھی کوئی نام تھوڑی ہے, وہ بھی تو کنیت ہے. ابھی تک ابو بکر ہی کہتے رہے, وہ بھی کوئی نام تھوڑی ہے, وہ بھی کنیت ہے. ان کا نام ہے عبداللہ, ان کے باپ کا نام ہے عثمان, عبداللہ بن عثمان. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جو خود صحابی, ان کی ماں باپ صحابی, ان کے بیٹے صحابی, ان کی بیٹیاں صحابیہ, ان کے پوتے صحابی, ان کی پوتیاں صحابی, جن کی 4 پشتوں میں صحابیت ہے. یہ ہے وہ جس کی 4 پشتوں میں صحابیت ہے, اس صحابی کا نام ہمیں نہیں پتا. ہندوستان کی ہندی فلموں کے سارے ایکٹروں کے نسب نامے پتا ہے, کس نے مسلمان سے شادی کی, کس نے غیر مسلم سے کی, کس نے نکاح کیا, کس نے بھگا کے کیا, کس کے بچے کتنے, کون کیا کرتا ہے, سب تمہیں پتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں, لیکن اپنے نبی کا وہ صحابی جس کے 4 پشتے صحابیت سے سرفراز ہیں, ان کا نام ہمیں نہیں پتا ہے, اصل نام نہیں پتا. ہم رسول اللہ کی ناموس کو تحفظ دیں گے؟ ہم حضور کی عزت کا ہم خود ہی عزت نہیں کر پا رہے, وجہ حضور کی عظمت ہی نہیں پتا, حضور کی شان ہی نہیں پتا. کہو تو بات لوگوں کو لگتی ہے, خادے کو کیا کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ میں نے لوگوں کو کہا گجرات میں حضور کی عظمت کے پر چرچے کرو, سب کے چرچے خود ہی ہو جائیں گے. تو کہا یہ تو سب کو کٹ کرنے آئے. میں نے کہا لا الہ الا اللہ, اگر بدنیتی سے کہوں تو اللہ کی پکڑ ہو, لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی عظمت کے چرچے کرو, کون ہے حضور سے بڑا؟ سب کی نسبتیں وہیں فنا ہے, سب کی نسبتیں وہیں فنا ہے. حضور کا ذکر ہوا, سب کا ذکر ہوا. مولانا محمد علی جوہر جیسا انسان کہتا ہے, دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں, اس لیے کہ جن کو احترام ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ملا ہے. تو حضور ہی کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہے, اور ہم غیبن شاہ کا عرس منا رہے ہیں جن کا نام بھی نہیں پتا ہے. بھئی غیبن شاہ اسی ولی کو کہتے جس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. ہم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو مانو, ان کو مانے, ان کو مانے, انکار کون کرتا ہے. لیکن وہ رسول جس کی عظمت کے پرچم آسمانوں پہ لہرا رہے ہیں, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. آپ اپنے ابا دادا کو لے کے بیٹھے, آپ اپنے ابا دادا کو لے کے بیٹھے, حضور کی عظمت کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ گلی گلی کوچے کوچے. اگر حضور کا نمک کھایا ہے اور جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, جو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں.
امام احمد رضا نے ہمیں یہی فکر دی، پوری زندگی وہ نبی کی شان گنگناتے رہے، ان کو غم ہوا تو بھی نبی یاد آئے، ان کو خوشیاں ہیں تو بھی نبی یاد آئے، بھائی کی میت ہے تو بھی نبی یاد آئے، پوتے کا ولیمہ ہے تو بھی نبی یاد آئے، بیٹے کی شادی ہے تو بھی نبی یاد آئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بھی نبی یاد آئے۔ میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں، غم کے موقع پر وہ دیوانہ کہتا ہے غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ غم کے موقع پہ یہ حال ہے، خوشی کے موقع پہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر کہتے اب تو نہ روک ہے غنی، عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں۔ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں بیٹے کے یہاں، پوتا نہیں آتا تو بھی نبی یاد آتے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو نعت کے پہلو میں کر رہے ہیں، کس طرح سے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے۔ کون سا پھول کھلے؟ اپنے گھر کے آنگن میں اولاد کا پھول کھلے۔ دیکھا دیکھا، اولاد بھی مانگا تو نعت کے پہلو میں مانگا، یہ ہے عشق۔ اور جب تک کہ یہ محنت سنی نہیں کریں گے انقلاب نہیں آئے گا۔ اس وقت امام احمد رضا کے دور میں مولوی گستاخی کر رہے تھے مدرسوں میں بیٹھ کر، تو انہوں نے حضور کی عظمت کے اتنے ڈنکے بجائے، مولوی ہار گیا قلندر جیت گیا۔ اور آج مولوی چپ ہے، آج کسی اور جگہ سے توہین ہو رہی ہے، کہاں سے ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے؟ تو ہمیں پھر وہی نغمہ بلند کرنا ہوگا، لاہوتی نغمہ، تاکہ مولوی ہارا تھا، نام نہاد یہ گندے اور گورکھ دھندے کرنے والے یہ ناپاک پلید بھی شکست کھا جائیں۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ بھائی کا انتقال ہوا تو نعت لکھی، بھائی کے انتقال میں لوگ روتے بیٹھتے ہیں، وہ نعت لکھتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے، اور کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ میت پر بھی نعت پڑی جا رہی ہے، یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ اور ہماری ذمہ داری اس وقت بڑھ گئی، حضور کی عظمت کے چرچے کرو، کوئی کچھ کہے ہمیں چاہیے اپنے باپ دادا کی بات کرنے کی بجائے آدم کے باپ کی بات کرو۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، آدم کے باپ کی بات کرو۔ آپ کہیں گے آدم کا بھی کوئی باپ ہے؟ ہم کو یہی کہتے نا، آدم کہتے تھے او ظاہر میں وہ میرا بیٹا ہے، حقیقت میں وہ میرا باپ ہے، باپ جس کو محمد الرسول اللہ کہتے۔ اسی کو میرے امام نے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ نبوت مطلب ان کا نبی ہونا، اور ابوت مطلب ان کا باپ ہونا۔ جیسے وہ سب کے نبی ہیں ویسے وہ سب کے باپ بھی ہیں۔ اب وہ کیوں باپ ہیں ایک الگ عنوان ہے، جسمانی نہیں، وہ روحانی باپ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی نبوت، کن کی؟ ہمارے نبی کی، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ام البشر مطلب سارے انسانوں کی ماں۔ میں اس کو یوں پڑھتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی سمجھ۔ حوا عروس کس کی؟ انہی کے پسر کی ہے۔ میرے نبی کی بہو ہے حوا، جو سب کی ماں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم ان کے پسر ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے، اب اس حدیث کو بیان کر رہے میرے امام، کیسے بیان کر رہے؟ ظاہر میں میرے پھول، باطن میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ عشق مصطفیٰ جڑ ہے، تو عشق نعرے سے تو نہیں ہوگا، جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے۔ بات دور نکلی، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور کا حسن وہ تھا جو دیکھ لیتا تھا وہ حضور کا ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا، اگر اللہ کی کتاب بفرض محال نہ آتی،
تو حضور ہی کا چہرہ ایسا تھا کہ جو دیکھتا دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا. ایسے حسن والے تھے وہ، ایسے جمال والے تھے وہ. اللہ اکبر. تو بلال نے دیکھا اور بلال نے دیکھ کر کے کہا اے مسافرو، اے اجنبیو، میرے حصے میں یہ بکری ہے کہ اس کا دودھ دو کر میں جنگل میں اپنا پیٹ بھر لوں، لیکن چونکہ تم بھوکے ہو، ایک ہی آدمی کا پیٹ اس بکری سے بھرا جا سکتا ہے، تو یہ لے لو، دو دو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پکڑ کر صدیق اکبر نے بکری کو کھڑا کیا. حضور نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ بکری کا دودھ دونا شروع کیا. ایک کٹورے میں دویا، خود پیا. پینے کے بعد ابھی بھی تھن بھرا تھا، دوسرے کٹورے میں دھویا، صدیق اکبر کو دیا، انہوں نے بھی پی لیا. تیسرے کٹورے میں دھویا، بلال حبشی کو دیا، تو کیوں بھوکا رہتا ہے، تو بھی پی لے. اس کے بعد بلال نے تھن دیکھا اور حضور کا چہرہ دیکھا اور صدیق سے پوچھا کون ہے یہ؟ اب کوئی مجھ جیسے نکمے سے پوچھے کون ہے یہ تو میں گھنٹوں بتا سکتا ہوں نا، اور صدیق سے کوئی پوچھے، یار غار سے کوئی پوچھے، تو پھر یار غار نے جو بتایا تو یہ ہو گئے شے. حضور نے میں کلمہ پڑھ، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. ادھر کلمہ پڑھا، ادھر بکریوں کے تھن کو دیکھا تو سب کے تھن بھرے ہوئے. مالک عبداللہ ابن جدعان وہ کہتا ہے کہ تو بہت محنت کر کے لاتا ہے، بکریاں چرا کے تھن بھرے رہتے ہیں، وہی چرایا کر جہاں کل گیا تھا، وہیں لے جاتا، وہاں حضور سے ملاقات ہوتی. حضور بلال کو دین سکھاتے، حضور بلال کو دین کی تعلیم دیتے، اللہ کی معرفت سکھاتے. کچھ دن گزرے، ابو جہل کے پیٹ میں کھلبلی مچی، یہ تھن بھر کے کہاں سے آتا ہے؟ تو اس نے چھپ کر کے دیکھا، اور چھپ کر کے دیکھا تو بتایا ابن جدعان تیرا غلام تو بگڑ گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ تو محمد کا ساتھی بن گیا. ابن جدعان نے پوچھا بلال کون ہے اپنا خدا؟ ہائے ہائے. صحابہ کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد مجبوری میں بہت لوگوں نے ایمان چھپایا، لیکن بلال ایسا مضبوط نکلا کہ اس نے کبھی نہیں چھپایا. دیکھو عشق میں قربانی دینے سے ہی مرتبے بڑے ملتے ہیں. اب آقا پوچھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں غلامی سے بچا رکھا ہے، ذرا تاریخ میں جا کر پڑھو غلامی کس چیز کا نام ہے. جانوروں کی بھی قدر تھی، غلاموں کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں تھی. جانور لوگ عزت پاتے تھے، غلام نہیں. غلام آزاد لوگوں کی طرح کپڑے نہیں پہن سکتے تھے. یہ میں نے جو چادر لٹکائی ہے، اگر وہ آزاد ہے اس طرح چادر لٹکائے گا، غلام ایسے لٹکائے گا تو مار کھائے گا. اس طرح کی چادر لٹکانے میں بھی پابندی. تو غلام نے کیسے لٹکانا ہے؟ ایسے لٹکانا. مطلب وہ کسی کا غلام ہے، پٹا کسی کا گلے میں. سوچ سمجھا؟ یعنی جس کو چادر اپنی مرضی سے اوڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی وہ غلام. بھوکے رکھے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، ظلم کیے جاتے تھے. ارے جو لوگ اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں وہ غلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کریں وہ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں گے؟ لیکن میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سنو، جس وقت ابو جہل نے جا کر کے چگلی لگائی اور اس کو بھڑکایا ابن جدعان کو، تو اس نے پوچھا بتا اپنا خدا کون ہے؟ تو بلال نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا خدا ہے. یہی تو بات عشق کی ہے. عاشق کی طبیعت میں تو کچھ اور ہی ہے. جب کہا کہ اپنا خدا کون ہے، تو چونکہ بلال جانتے تھے کہ مکے والے 360 کی عبادت کے بعد بھی اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں،
وہ اللہ کے مطلقاً منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے مگر 360 کے ساتھ مانتے تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اوروں کے ساتھ مانتے ہیں۔ ایک کے ساتھ مانو، دو کے ساتھ مانو تو بھی شرک ہے، کسی ایک کے ساتھ مانو تو بھی شرک ہے۔ وہ 360 کے ساتھ مانتے تھے۔ تو جب بلال سے پوچھا اپنا خدا کون ہے تو بلال کہتے ہیں جو محمد کا خدا ہے وہی بلال کا خدا۔ یہ ہے عشق کی بولی، جو محمد کا خدا ہے۔ اسی لیے تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد است، وہ میرے محمد کا خدا ہے اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ عشق والوں کی بولی یہ ہے۔ فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا عمر تم اللہ کو زیادہ پیار کرتے ہو یا رسول اللہ کو؟ ایسے بھی لوگ پوچھنے والے تھے، لیکن وہ عمر تھے، بڑے فقیہ تھے، پکڑ میں نہیں آئے، لیکن عشق کی بات کہہ گئے۔ کہا عمر کو کیا پتا تھا خدا کون ہے؟ عمر کو خدا تو آمنہ کے لال کے ذریعے سے ملا۔ یہ تھی عشق کی بات۔ تو عشق، اب عبداللہ بن جدعان نے جب سنا کہ جو محمد کا خدا وہی میرا خدا، اس نے سوچا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ اب اس نے کیا کیا، عبداللہ ابن جدعان نے پکڑا اور امیہ بن خلف کو کہا کہ یہ بگڑ گیا ہے، اس کو تو ٹھیک کر، میں اس کو سستے میں تجھے بیچ دیتا ہوں۔ اور وہ اتنا بدبخت تھا امیہ بن خلف۔ اب حضرت بلال اس کے ہاتھ میں آ گئے، بلال کو پکڑا، کہا کہ تو اگر محمد کو چھوڑ دے تو میں تجھے آزاد کر دوں۔ اور بھی ایمان لانے کے بہت سے واقعات ہیں۔ محققین نے اتنی اختلافات اور اس قدر روایات بیان کی ہے کہ طالب علم حقائق تک پہنچتے پہنچتے تھکتا نظر آتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی محقق کی محفل نہیں، ایک فقیر کی محفل ہے، اس لیے الجھانا نہیں چاہتا آپ کو۔ تو جو باتیں مجھے اچھی لگی اور جو باتیں مجھے بہت زیادہ ثواب کے قریب نظر آئی، احتیاط کے قریب نظر آئی، وہ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آج حکم ہے کہ سیدنا بلال بیان ہو تو میں سیدنا بلال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح وہ ایمان لائے، امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ امیہ نے کہا چھوڑ دو محمد کو، بلال نے کہا نہیں چھوڑ سکتے ان کو، وہ چھوڑنے کی کوئی چیز ہی نہیں۔ امیہ نے کہا ابھی رات ہے بیٹا، دن کو بتاتا ہوں۔ اور جب دن نکلا، جب مکۃ المکرمہ میں سورج سر پر پہنچا اور مکے کی ریت تپنے لگی، تو تپتی ہوئی ریت جب ہو گئی تو اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ لوہے کا لباس منگایا جس کو ہم زرہ کہتے ہیں، جنگ کے موقع پہ جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، اور اس کو گرم کیا، اور وہ گرم کر کے حضرت بلال حبشی کو پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد بلال کو دھوپ میں ڈال دیا اور کہا بلال اب بھی نہیں چھوڑو گے محمد کو؟ تو بلال کہتے تھے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس طرح کی بات کرتے تھے، ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا دن آیا، انگارے جلائے گئے، جلتے ہوئے انگاروں پر بلال حبشی کو لٹا دیا گیا اور چکی بلال کے سینے پہ رکھ دی گئی۔ بلال اب بھی نہیں چھوڑو گے محمد کو؟ اللہ اکبر۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آسان ہیں؟ یہ بہت آسان سی چیزیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری سنی قوم لڈو کھا کر عاشق رسول بننا چاہتی ہے، میری قوم کا جوان بریانی کھا کر کے عاشق رسول بننا چاہتا ہے، میری قوم کا جوان ہول ہپاڑ اور ہکڑ بازیاں کر کے عاشق رسول بننا چاہتا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں قربانی نہ ہو، وہ عشق ہے ہی نہیں جس میں آزمائش نہ ہو۔ ارے نادان، انسان اپنے جیسے انسان سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اس میں بھی قربانیاں دیتا ہے۔ حضور سے عشق کیا، کوئی قربانی نہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، میرا رونا تو یہی ہے نا ہمیشہ کا، ہم نے عشق کیا، ابھی نعرہ لگتا ہے لبیک یا رسول اللہ، نعرہ لگتا ہے نا، مجھے کوئی انکار نہیں، کسی نعرے سے انکار نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ نعرے کا مطلب بھی سمجھا؟ کیا اس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ بھیڑ کی چال کیوں چلتے ہو؟ میں آپ کو کوئی ڈانٹنے فضیحت کرنے نہیں آیا، یہ نعرہ لگتا ہے، لگتا رہے گا، ہم کہیں کسی نعرے سے منع نہیں کرتے، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا کہہ رہے ہو؟
کتنا چلا کے کہتے ہو؟ دو دو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کے پیر پکڑ کے پوچھتا ہوں، اگر عشق رسول کا دیا دلوں میں روشن ہے تو پوچھتا ہوں، جلسے میں جو گھنٹوں کہہ رہا تھا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، وہ فجر میں کہاں حاضر ہے؟ وہ کہاں حاضر ہے فجر میں؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میرا مسلک فکر رضا پر محیط ہے، ہم پابند اس صدی میں فکر رضا کے۔ جب ایک شاعر امام اہل سنت کی بارگاہ میں نعت لکھ کر لاتا ہے اور میرے امام سے کہتا ہے کہ ذرا نعت سن لے، میں نعت لکھ کر کے لایا ہوں، امام کہتے ہیں میں کسی کی نعت لکھی ہوئی سنتا نہیں۔ توجہ کریں آپ، وہ امام احمد رضا تھے، بہت آسان ہستی نہیں ہے۔ میں کسی کو نہیں سنتا، میں صرف دو شاعروں کو سنتا ہوں بس، ایک تو کافی مراد آبادی کے شعر سنتا ہوں یا میرے چھوٹے بھائی مولانا حسن بریلوی کے سنتا ہوں، باقی کسی کو نہیں سنتا میں۔ لیکن نعت لائے اور لکھ کر سناؤ، لے آئے تو سنا دو، دل کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس نے سنانا شروع کیا، تڑپ کے امام رونے لگے، بلکنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ کے بغیر ایسے تڑپ رہا ہوں جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ خوب روئے۔ جب وہ نعت پوری کر چکا تو سوال کیا، او لکھنے والے، جو تو نے کلام میں لکھا اپنے جذبات، اگر وہی تیرے دل کے جذبات ہے تو تیرے قدم لا احمد رضا تیرے قدم اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہے۔ جب تیرے دل کے جذبات ایسے ہیں تو تیرا قدم پھر میرے سر پر ہی ہونا چاہیے، اور اگر تیرے دل کے جذبات وہ نہیں ہے جو تو نے قلم سے لکھا ہے شہرت لوٹنے کے لیے، تو تو ڈر اللہ سے، کتنی بڑی بارگاہ میں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے تیرے دل کے جذبات کیا چھپ سکتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والوں، جو قوم نبی کے عشق میں مرنے کی بات کرتی ہے اس کو بولو داڑھی رکھ لو تو کہتے مولانا دیکھیں گے۔ جو اپنے داڑھی کے چند بال عشق مصطفیٰ میں نہ بڑھا سکیں وہ اپنے گردنوں پر تلوار کیا رکھوائیں گے؟ جو لوگ فجر میں حاضر نہ ہو سکے وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، بتاؤ حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ میں نعرہ لگانے پہ پابندی نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہنے سے پہلے تولو، اس کے بعد سوچو کیا بول رہے ہو۔ حضور ہم آپ پر قربان ہے، فدا کا یا رسول اللہ، آپ پر قربان ہے، فدا کا امی بھی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں حرام دھندے تو حضور کی محبت میں بند نہیں کر سکتے۔ مولانا کیا ہوگا اگر میں نے مٹکے کا دھندا بند کر دیا، جوے کا دھندا بند کر دیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ حالات ہیں، یہ میری مائیں اور بہنیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کسی کے اچھا نہیں دیکھا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں برکت ہے، کسی کے گھر میں رحمت ہے، کسی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، تو آج کل یہ خواتین جو ہے جادو کرنے کرانے کے لیے گھر سے نکل پڑی، مرد جادو کرنے کرانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو جادو کرتا ہے وہ کافروں جیسا کام کرتا ہے، اور جو جادوگر کے پاس صرف چلا جاتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ کا دل دکھاؤ، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرو۔ یاد رکھنا ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور ایک پلیٹ بریانی پر عشق رسول نہیں مل سکتا۔ اگر مجھے معاف کر سکتے ہو تو سنیوں معاف کر دینا۔ اتنا سستا سمجھا عشق مصطفیٰ کو کہ ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ پڑھ کے اصال ثواب کر دو اور ایک پلیٹ بریانی پہ عاشق رسول بن جاؤ۔ واللہ اگر عشق مصطفیٰ اتنا آسان ہوتا تو کائنات کا ہر بندہ عاشق رسول ہوتا۔ عاشق رسول آپ نے سمجھا کسے ہیں؟ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔ کیا کروں؟ لائیو بند ہو گیا نا؟
तमाम मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि लंगर का इंतजाम किया हुआ है, कोई भी खाना खाए बगैर ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के शहर में बहुत सारे तबरुकात दीदार के लिए रखे हुए हैं। जिन हजरत ने अभी तक दीदार नहीं की हुए तबरुकात के, बराए मेहरबानी तबरुकात की दीदार कर दें। और जो भी हजरत यहाँ पर हजरत से मुसाफा करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी वो लाइन से आए। और जिम्मेदार हजरात से गुजारिश की जाती है कि जल्द से जल्द जितनी भी कुर्सियां हैं यहाँ पर समेट लें। जिम्मेदार हजरात से गुजारिश की जाती है कि जितनी भी यहाँ पर कुर्सियां फौरन समेट लें और जल्द से जल्द लंगर का इंतजाम किया जाए।